خداوند کی حمد کرو، آئے میری جان خداوند کی حمد کر۔ میں عمر بھر خداوند کی حمد کروں گا، جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خدا کی مدح سرائی کروں گا۔ نہ عمرہ پر بھروسہ کرو نہ آدم زاد پر، وہ بچا نہیں سکتا، اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے، اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جس کا مددگار یعقوب کا خدا ہے اور جس کی امید خداوند اس کے خدا سے ہے، جس نے آسمان اور زمین اور سمندر کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، جو سچائی کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے، جو مظلوموں کا انصاف کرتا ہے، جو بھوکوں کو کھانا دیتا ہے۔ خداوند قیدیوں کو آزاد کرتا ہے، خداوند اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، خداوند جھکے ہوئے کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، خداوند صادقوں سے محبت رکھتا ہے، خداوند پردیسیوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ یتیم اور بیوہ کو سنبھالتا ہے۔ خداوند کی حمد کرو۔ ایک بار پھر خداوند کا رحم مجھ پر ہوا، مجھے یہ موقع ملا ہے کہ آپ سب کے ساتھ مل کر خدا کی حمد کروں، اور یہ میری زندگی میں میری زندگی کا مقصد ہے، میرا ارمان ہے، میری خدا کے حضور فریاد ہے کہ جب تک میرا وجود ہے میں اپنے خداوند کی مدح سرائی کروں گا، اس کی بڑائی کروں گا۔ خدا کا شکر اس کے پاک کلام کے لیے جو ایک خوشی کی خبر ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، اور خدا کا شکر گزار ہوں میں اسے پڑھ سکتا ہوں، پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ بہت باتیں ایسی ہیں جو آپ کو یاد دلا سکتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ خداوند آج ہر سننے والے پر ایسا رحم کرے کہ اسے سنائی دے، اسے دکھائی دے، اور وہ کہے خداوند تیرا شکر ہو، آج تو نے مجھے برکت دی ہے۔ خداوند کے پیارو، آپ میرے ساتھ اتفاق کریں گے، میرے ساتھ سہمت ہوں گے، کیونکہ یہ بات سچ ہے کہ جو حالات اس وقت دنیا کے ہیں، جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، جن مصیبتوں اور مشکلات کا سامنا بہت لوگ کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے خوف پیدا ہوتا ہے دل میں، پھر خیال عجیب عجیب قسم کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، سوال پیدا ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کریں کیا۔ اس قسم کے مشکل حالات ہیں، خوفناک، ڈراؤنے، دہشت ناک۔ آپ دیکھیے کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں، تمام دنیا میں ہو رہی ہیں، تو طرح طرح کے خیالات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیا رد عمل ہے آپ کا؟ آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ آپ کے سوچ وچار کا نتیجہ آپ کی زندگی پر کیا ہوتا ہے؟ مجھ پر کیا ہوتا ہے؟
خدا ان کے پاک کلام کی روشنی میں دیکھیں گے اسے ہم، اور یہ بھی دیکھیں گے ایسے میں ہم جو ابھی تک ہیں ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جو مہلت خدا نے ہمیں دی ہے، موقع دیا ہے، ہم زندہ ہیں، بہت حالتوں میں لوگ بہت خوشحال ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کی حالت بہت ہی ترسناک ہے، بہت مشکل ہے۔ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ طرح طرح کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی نئی بات تھوڑی، ایسا تو ہوتا رہا ہے، ہوا کرتے تھے، طوفان آتے تھے، زلزلے آتے رہے ہیں، جنگیں ہوتی رہی ہیں، تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو وہ اس خیال سے اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں، ایسا تو ہوتا رہا ہے، آرام کرو، خوش رہو، تم تو ٹھیک ہو۔ کچھ ایسے ہیں جو خدا پر سوال اٹھاتے ہیں، بھئی خدا کہاں ہے؟ اسے بڑا اچھا لگ رہا دیکھ کے، طوفان آ رہے ہیں، زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، بچے معصوم چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، ماں باپ کو آوازیں دے رہے ہیں، وہ جواب دیں اگر ہوں، وہ تو بہہ گئے، کچھ پہاڑ کے نیچے دب کے مر گئے، کچھ ہیں تو ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ تو خدا تماشا دیکھتا ہے، وہ تماش بین ہے، کہاں ہے خدا؟ خدا کے خلاف کفر بکتے ہیں لوگ ایسی باتیں دیکھ کے، کیا یہ مناسب ہے؟ میں آپ کو خدا کے کلام میں سے ایک حصہ پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک اور رسپانس ہے، ایک اور رد عمل ہے، ایسی مشکلات کا حال سن کر کیسا انسان سوچتا ہے۔ یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ انجیل میں ہے، خداوند یسوع مسیح کی انجیل، لوکا کی انجیل، اس کا 13واں باب ہے۔ آپ انجیل میں دیکھ لیجئے۔ خدا کا شکر ہے یہ خدا کا کلام ہر زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ پاک روح جس کی ہدایت سے، جس کی تحریک سے یہ لکھا گیا ہے، وہ پاک روح آپ کی مدد کر دے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہ کیا ہے، آپ کے سمجھ میں وہ بات آ جائے گی جو آپ کی ضرورت ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ کو دے دے اور آپ کریں۔ یہ کمال ہے اس کا۔ ذرا سنیے، اس وقت بعض لوگ حاضر تھے جنہوں نے اسے، خداوند یسوع مسیح کو، ان گلیلیوں کی خبر دی جن کا خون پلاطوس نے ان کے ذبیحوں کے ساتھ ملا دیا تھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، اب یہ خداوند یسوع مسیح کو خبر دے رہے کہ کچھ لوگ اپنی نظر چڑھا رہے تھے، قربانی کر رہے تھے، پلاطوس نے ان کو بھی جو عبادت کر رہے تھے، قربانی چڑھاتے، انہیں بھی مار دیا، اور ان کا خون اور جس جانور کا خون تھا وہ سب کو ملا دیا، ان کے ساتھ ہی انہیں بھی مار دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کا جواب دیا، اس نے جواب میں ان سے کہا کہ ان گلیلیوں نے، گلیل کے رہنے والوں نے جہاں یہ حادثہ ہوا، جو ایسا دکھ پایا، کیا وہ اس لیے تمہاری دانش میں اور سب گلیلیوں سے زیادہ گناہگار تھے؟ وہ جو مارے گئے، تمہارے خیال میں وہ اس لیے مارے گئے کیونکہ زیادہ گناہگار تھے، تم سے زیادہ گناہگار تھے وہ؟ میں تم سے کہتا ہوں اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ اب خداوند ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں، کیا وہ 18 آدمی جن پر شیلوہ کا برج گرا اور دب کر مر گئے، تمہاری دانش میں یروشلم کے سب رہنے والوں سے زیادہ قصوروار تھے؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ نہیں، بلکہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو سب اسی طرح ہلاک ہوگے۔ خدا یسوع مسیح کو خبر دی گئی اس ظلم کی جو کچھ لوگوں پر ہوا جو عبادت کر رہے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے ان لوگوں کی یاد دلائی جن پر ایک بڑا بھاری برج تھا،
وہ گر گیا، زلزلہ آیا ہوگا یا کیا ہوا ہوگا، لیکن وہ دب کے مر گئے 18 آدمی. تو خداوند ان سے یہ پوچھتے کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اور سن کر تمہارا رد عمل کیا ہے؟ تم کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں؟ تم یہ سوچ رہے ہو کہ دیکھو بھیا وہ جو برباد ہوئے ہیں اس لیے برباد ہوئے کیونکہ خدا نے ان کو ان کے گناہ کی سزا دی ہے، وہ تھے ہی اس لائق. یہ خیال کہ جب بھی کسی انسان پر کوئی مصیبت آئے تو لازماً ضروری یہ بات ہے کہ خدا ان سے ناراض ہے اور خدا انہیں برباد کر دیتا ہے. ایک دفعہ اور ایسے ہی ہے، یوحنا کی انجیل کا 9واں باب ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو خدا یسوع مسیح کے شاگرد جا رہے ہیں، وہاں ایک اندھا ہے، جنم کا اندھا. شاگردوں کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے کچھ کر دیں، بھیک مانگ رہا تھا، پیسے دے دیتے کچھ تھوڑے سے، یہ تو کیا نہیں. یہ پوچھ، اور وہ بیچارہ اندھا سن رہا ہے، اس کے سامنے کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بتا، تجھے پتا ہونا چاہیے، تو اگر نبی ہے تجھے علوم غیب کا علم ہونا چاہیے، ہمیں یہ بتا کہ یہ جو اندھا پیدا ہوا ہے یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے یا اس کے باپ دادا کے گناہوں کی سزا ہے؟ نتیجہ انہوں نے پہلے ہی نکال رکھا ہے کہ یہ اس لیے پیدا ہوا کیونکہ اس نے گناہ کیا، اس کی سزا ہے. اس نے بھی کیا ہوگا، اس کے باپ دادا نے پہلے ہی نتیجہ نکال رکھا ہے یہ کہ ہمیشہ جب کوئی مصیبت ہے وہ گناہ کی سزا ہے اور خدا ناراض ہے اس سے. یہ ایک رد عمل ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے. جس بات کا ذکر خدا چاہتا ہے کہ میں آپ سے کروں اور یاد رکھوں کہ ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا چاہیے. سوچنا تو اور بات ہے، کچھ ایسا بھی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اگر نہ کیا تو ہم خطرے میں ہیں. اور خاص طور پر وہ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا کو مانتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ہو گئے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسے میں؟ خداوند یسوع مسیح نے ان سے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ جو قتل کر دیے گئے ہیں اور وہ جو دب کے مر گئے ہیں، ہم ان کے مقابلے میں راست باز ہیں. ہم خدا کی نظر میں ان کے مقابلے میں زیادہ پیارے ہیں. دیکھا ہمیں کچھ نہیں ہوا، یہ دیکھو برباد ہو گئے. ارے بھائی جو کچھ بویا تھا وہ انہوں نے کاٹا ہے، وہ تھے ہی اس لائق. ایک یہ رویہ ہے. خدا یسوع مسیح کہتا کہ نہیں، ارے تمہیں توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرو. کیوں توبہ کرو؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں، میں راست باز ہوں، میں نیک ہوں، میں خدا کا خاص رشتہ دار ہوں، اور وہ دوسرے وہ جیسا تھا وہ اسی لائق تھے. اس قسم کا رویہ ہے جو نہایت ناپاک ہے، بہت گھنونا ہے خدا کی نظر میں اس قسم کا رویہ کہ ہم دوسرے کو گناہ گار کہیں کہ یہ اسی لائق تھا، اسے مر جانا چاہیے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ رویہ ہے اس دنیا میں. اگر ایسا نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے برکت بن جائیں گے. تو کیا خداوند کا فرمان ہے توبہ کرو. کیوں؟ خدا کے کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ توبہ کی ضرورت ہم سب کو ہے، مجھے ہے. اگر وہ مجھ پر رحم نہ کرے، مجھے وہ بات یاد آتی خدا کے کلام کی، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی. خدا کے کلام میں خدا کے بندے نے یہ کہا ہے، خدا کا بندہ داؤد نبی بہت پیارا، جس کے لیے خداوند نے کہا ہے مجھے ایک شخص اپنے دل کے موافق مل گیا ہے. ارے میرا دل آ گیا اس پر. خداوند کہہ رہا اپنے نبی کے بارے میں، میرا دل آ گیا داؤد پر. داؤد کا تو مطلب ہی ہوتا، وہ یہ کہہ رہا ہے 130 زبور میں اور اس کی 3 آیت میں، اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو آئے خدا کون قائم رہ سکے گا. یعنی اس بات کو خدا کے حضور مان رہا ہے خداوند، اگر مجھے بھی میری بدکاریوں کا حساب دیا جائے تو میں کہاں جاؤں گا. یہ سوچنا چاہیے. یہ ہے صحیح سوچنے کا ڈھنگ اس وقت ایسے حالات میں. میں جو بچا ہوا ہوں،
میرے پیٹ میں روٹی ہے، مجھے ماتم نہیں گھیرا ہوا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوں۔ خدا کے بندے داؤد نے صحیح فرمایا ہے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو کون کام رہے گا، کون کھڑا رہ سکے گا؟ میں تو نہیں، یہ کہہ رہا خدا کا بندہ، میں تو نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے خدا کے کلام میں یہ کہا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو خداوند کے خادم پطرس نے پہلی دفعہ جب خدا کا کلام سنایا ہے تو یہ کہا ہے توبہ کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ اور یہ تباہی کے دن بدل کے تازگی کے دن ہو جائیں گے۔ توبہ کرو، تازگی کے دن آئیں گے، ان تباہی کے دنوں میں تازگی بخشے گا وہ تمہیں۔ توبہ کرو۔ کیا مطلب ہے توبہ کرنے کا؟ توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ترک کرو، چھوڑ دو ان چیزوں کو۔ دیکھو تمہاری زندگی میں کون سی ایسی بات ہے کہ اگر خدا اس کا حساب لے تو تم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ ارے شکر کرو کہ اس نے تمہیں موقع دے رکھا ہے۔ ترک کر دو ان راستوں کو، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ معلوم نہیں آپ کو کون سی بات چھوڑنے کے لیے خدا کہے گا، لیکن اس کی ضرورت بتائی گئی خدا کے کلام میں۔ دیکھو یہ بتایا گیا ہے، میں دکھاتا ہوں آپ کو، امثال کی کتاب کا 28واں باب ہے اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ امثال کی کتاب زبور کے بعد ہے، امثال کی کتاب، اور اس کا 28واں باب ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ ارے سب کو معلوم ہوتا ہے آپ نے کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں، جنہیں چھپانے کے لیے ہم راست بازی کے کام کرتے ہیں، وہ اندر ہوتی، اسے مانتے تو ہیں نہیں، خدا کو دے دیں تو وہ معاف کر دے، ہم اس کا علاج کرتے ہیں کہ اچھا میں اتنا یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہاں چلا جاؤں گا، میں وہ دے دوں گا۔ ارے بھائی اس کی ضرورت نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ ترک کرو، دیر نہ لگاؤ۔ ایک اور جگہ لکھا ہوا، دیکھو کیسی خاص بات لکھی ہوئی ہے، زبور 119 ہے، 119 زبور۔ یہ میں آپ کو کلام میں سے اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ آپ یہ دیکھ لو میرے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے خدا کے کلام کی، میں محتاج ہوں اس کا، آپ کی دعا کا محتاج ہوں، اس لیے میں کوئی عقل کی بات کر نہیں سکتا، اور عقل سے خدا انسان کو سمجھ بھی نہیں سکتا۔ میں آپ کو خدا کا کلام دکھاتا ہوں جس میں خدا کی حکمت ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی پہچان ہے۔ اس کلام میں زبردست قدرت ہے، یہ زندہ کلام ہے، جس نے لکھوایا ہے وہی آپ کو سمجھا سکتا ہے۔ ذرا دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں، یہ زبور کی کتاب ہے 119واں اور اس کی 59ویں اور 60ویں آیت، یہ لکھا ہے 50 اور 59۔ جو کلام تو نے اپنے بندے سے کیا اسے یاد کر، کیونکہ تو نے مجھے امید دلائی، یہی میری مصیبت میں میری تسلی ہے۔ ترک کر دو، خدا کے کلام سے تسلی پاؤ، خدا کا کلام تمہیں تسلی دے دے گا۔ جن باتوں کو ترک کرنا چاہیے خدا بتاؤ دے گا، اسے چھوڑ دو، جانے دو، دیر نہ لگاؤ۔ ایک اور کام کرنا چاہیے، وہ بتایا گیا ہے کہ جہاں لکھا توبہ کرو، ترس کھاؤ، ترک کر دو، اور یہاں یہ بتایا ترس کھاؤ۔ یہ دوسروں پر الزام لگانے کا وقت نہیں ہے۔ ہم کہیں حکومتوں پر الزام لگا رہے ہیں، کہیں دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، اپنے اوپر، خدا پر۔ ارے الزام مت لگاؤ کسی پر بھی، سوچو، سوچنا چاہیے۔ خدا کا کلام یہ بتا رہا ترس کھاؤ، اس نے ہم پر ترس کھایا ہے تو ہم اس کا ترس ہے جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اتنی عمر خدا نے دے دی ہے، یہ اس کا ترس ہے، آپ پر اس کا ترس ہے۔ اگر آپ سن رہے ہو تو دوسروں پر ترس کھاؤ، ان پر الزام نہ لگاؤ، ان کا تماشا نہ دیکھو، کچھ کرو۔ میں نے ایک عجیب بات دیکھی اور میرا دل بہت رویا۔ میں نے دیکھا پانی بہت بہ رہا، دونوں طرف، ادھر بھی جا رہا، بہت تیز رفتار، بیچ میں ایک چٹان جیسی تھی، اس پہ بیچارہ کتا بہتا ہوا آیا،
اور جلدی سے اس پہ چڑھ گیا، کہاں پر آ، ادھر ادھر دیکھ رہا کتا۔ دوسری طرف یہ جو تھے وہ کچھ دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنی مشین کو وہاں تک پہنچا دیا، کرین کو، اس میں ایک آدمی کو بٹھایا اور وہاں جا کے اس کتے کو، بیچارہ کتا چپٹ گیا اس آدمی کو۔ ارے کیسا مبارک ہے وہ شخص جسے کتے پر ترس آ گیا۔ ارے انسانوں پر بھی ترس کھاؤ۔ کیسا مبارک وہ شخص ہے جس نے کتے پر ترس کھایا ہے، اور کیسا بدقسمت ہے وہ جسے انسان پر ترس نہیں آتا۔ ایک اور میں نے منظر دیکھا، یہ ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے، میں دیکھتا ہوں، نیوز دیکھتا ہوں تاکہ مجھے پتہ لگے ہو کیا رہا ہے، تاکہ میرا دل خدا کے حضور شکر گزار ہو سکے۔ میں نے کیا دیکھا، ایک بچہ ہے رو رہا ہے اور وہ کتے کی کمر پہ چپٹا ہوا ایسے کر کے رو رہی، لڑکی تھی شاید، اور وہ کتا بیچارہ تیر کر کے کسی طریقے سے، اتنے سخت کرنٹ ہیں اس میں سے لے کے آ رہا اس بچے کو بچانے کے لیے۔ اور اگر کتے کے اندر اتنا رحم ہے کہ دوسروں کو بچانا مانگ رہا ہے، ہمیں نہیں چاہیے کہ دوسروں کی حفاظت کریں، مدد کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں کریں، الزام مت لگاؤ، تماشا مت دیکھو۔ یہ کہہ رہا خدا ان کا فرمان مجھ سے، آپ سے، ارے تماش بین نہ بنو، تہمت نہ لگاؤ دوسروں پر، اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرو۔ آئے خدا ایسے حالات میں تو مجھے کیسے استعمال کرے گا؟ توبہ کرو، ترک کر دو ان چیزوں کو جو ٹھیک نہیں ہیں، ترس کھاؤ اور تسلی دو لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو تسلی دو خدا کے کلام کے ذریعے سے۔ اگر آپ خدا کا کلام جانتے ہو، پڑھتے ہو، آپ نے سنا ہے، اس سے آپ کو تسلی ملی، تسلی دو دوسرے بھائیوں کو۔ ارے خدا سب کا خدا ہے، اس کے رحم میں کوئی تخصیص نہیں کہ جی اس پر رحم کروں گا اس پہ نہیں کروں گا۔ بائبل میں جس خدا کا ذکر ہے، جس خدا کو یسوع مسیح میں ظاہر کیا ہے، اس نے کہا خدا نے جہان سے محبت رکھی۔ یسوع مسیح نے یہ کہا اگر کوئی میرے پاس آئے تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ تسلی دو، ترس کھاؤ ایک دوسرے پر۔ متی کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے بتا دیا کہ جب وہ آئے گا، اس دنیا میں آنے والا ہے، تمام لوگ اس کے منتظر ہیں۔ ارے قومیں انتظار میں ہیں، حکومتیں انتظار میں ہیں، خدا کو جاننے والے انتظار میں ہیں، جو نہیں بھی جانتے وہ ڈر کے مارے انتظار میں ہیں۔ اور وہ کیا ہوگا، کہتا جب وہ آئے گا تو کچھ لوگ ان سے کہے گا میرے پاس آؤ، خدا ان کے پیارے لوگوں، میرے پیارے بچوں ادھر آ جاؤ، تمہیں یاد ہے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، متی کی انجیل میں لکھا ہوا، خداوند کے مبارک لوگوں آؤ، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی دیا، میں پردیسی تھا، جیسے آج کل گھر اجڑ گئے ہیں، پردیسی ہو گئے ہیں لوگ، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، میں ننگا تھا، ارے سب کچھ لٹ گیا، کپڑے تک لٹ گئے لوگوں کے، ننگے کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں پانی میں، کوئی انتظار کر رہے ہیں کوئی آ کے بچائے ہمیں۔ وہ کہہ رہا میں بھوکا تھا، پیاسا تھا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی۔ اب بیماری پھیلے گی، توبہ توبہ، خدا مدد کرے، ڈاکٹرز کی مدد کرے، بیماریاں آئیں گی اس کے بعد۔ قید میں تھا تم نے میرے پاس ہے۔ تب راست باز جواب میں کہیں گے اے خدا ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا، پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا، ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم نے کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع ان سے کہے گا میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ یہ وقت ہے توبہ کر لو، ترک کر دو وہ باتیں جو خدا کو پسند نہیں اور آپ کو معلوم ہے، وہ راستے چھوڑ دو، نفرت کرنی چھوڑ دو، یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ کسی سے نفرت مت کرو، ترک کر دو، توبہ کرو، ترک کرو، نفرت نہ کرو۔
तरस खाओ, तसल्ली दो एक दूसरे को, खुदा के कलाम से तसल्ली दो, जो कुछ कर सकते हो करो। एक और काम करो, तैयार रहो। हमको मालूम नहीं हमारा वक्त कब आ जाएगा, होशियार रहना चाहिए। हम मुसाफिर हैं इस दुनिया में। जिस चीज को हम अपना कहते हैं वो मुझ पर हंसती है जिस चीज को हम अपना कहते हैं वो चीज हम पर हंसती है, हम मजाक हैं। खुदा रहम करता रहे हम पर, और देखेंगे और सुनेंगे। सुनने वालों सुनो, अच्छी बात है, सुनो। मेरी बात नहीं, उस खुदा की बात है जो आपको प्यार करता है। सुनो, खुदावंद यीशु मसीह ने एक बात बताई, सुनाई, एक दौलतमंद आदमी के बारे में। उसका जिक्र है लूका की इंजील के 12वें बाब में है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। देखा आपने कितनी फसलें बर्बाद हो गई हैं? उससे मुझे याद आया, किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोचकर कहने लगा, क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी पैदावार भर रखूं गोदाम छोटे पड़ गए। उसने कहा, मैं यूं करूंगा। अपने आप से ही बात कर रहा, किसी और से नहीं कह रहा, अपने आप से बात कर रहा है। उसने कहा, मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा, मैं उन सारा अनाज और माल भरूंगा। अपनी जान से कहूंगा, आए जान, तेरे पास बरसों के लिए बहुत सा सामान है, चैन कर, खा पी अच्छा, खुश रहे। मगर खुदा ने उससे कहा, आए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी। पर जो कुछ तूने तैयार किया वो किसका होगा? किसका होगा वो? इस आदमी के घर इतनी फसल हुई है, इतनी बरकत हुई है, ना इसकी कहानी में ना खुदा का जिक्र है, खुदावंद तेरा शुक्र हो तूने मुझे बरकत दी है, ना खुदा का शुक्र और ना किसी मोहताज की फिक्र, दोनों बातें नहीं। कितने लोग ऐसे हैं उनकी जिंदगियों में खुदा का कोई शुक्र नहीं है। हमारी मेहनत है, हमारी चालाकी है, हमने कमाया है, हमने मेहनत की है, देखो हमने क्या कुछ कर लिया। वो अपनी इकबालमंदी बताते हैं अपनी, कि हमारी खुशकिस्मती, देखो हमने क्या कुछ कर लिया। ना खुदा का जिक्र, ना मोहताज की फिक्र, और ना इस बात का डर उसे कि आज ही रात तेरी जिंदगी तलब कर दी जाएगी। उस बात का डर ही नहीं है कि जिंदगी का मालिक मैं नहीं हूं, वो है। अरे मैं सांस ले रहा हूं, वो दे रहा है तो मैं सांस ले रहा हूं। ये वक्त है मेरे प्यारे भाइयों, तौबा करनी चाहिए। जो चीजें ठीक नहीं उनको तर्क कर देना चाहिए, तरस खाना चाहिए, तसल्ली देना चाहिए दूसरों को, तैयार रहना चाहिए। खुदा मुझ पर रहम करता रहे, खुदा आपको बरकत देता रहे। मेरे वो सारे अजीज, वो सारे मासूम बच्चे, वो बुजुर्ग जो इस वक्त दुखों में से गुजर रहे हैं, आए खुदा उन सब पर रहम की नजर कर, मसीह की खातिर से। आमीन।